اب تنگی داماں پہ نہ جا اور بھی کچھ مانگ ہے آج وہ مائل پاتا اور بھی کچھ مانگ ہر چند کے مولا نے بھرا ہے تیرا کشکول یہ تیرا گھر یہ تیری گاڑی یہ تیرا بنگلہ یہ تیرا بینک بیلنس یہ تیری خوبصورت شکل یہ تیری خوبصورت بیوی یہ تیرا خوبصورت اولاد یہ تیرے خوبصورت خاندان یہ تیرا قبیلہ یہ تیری عزت یہ تیری عظمت یہ سب کچھ تیرا پروٹوکول تیرے رب نے تجھے دیا ہے تو بھی واپسی پہ اپنے رب کو سجدہ کر کے اس کا شکر ادا کر لیا کر ہر چند کے مولا نے بھرا ہے تیرا کشکول کم ظرف نہ بن ہاتھ بڑا اور بھی کچھ مانگ کم ظرف نہ بن ہاتھ بڑا اور بھی کچھ مانگ ہے آج وہ مائل پاتا اللہ والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذا سألك عبادي أني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وقال الله تعالى في مقام آخر وقال ربكم ادعوني أستجب لكم صدق الله مولانا العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسلیما درود پاک پڑھیے اللہم صل علی سیدنا و مولانا و ملجانا و مأوانا محمد و بارک وسلم پڑھیے الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک وصحبک یا سیدی یا حبیب اللہ سب سے اولا و اعلیٰ سب سے بالا و اعلیٰ نبی اپنے مولا کا پیارا نبی
لم قادوا لاما کون دیتا ہے دینے کو چاہیے کون دیتا ہے دینے کو چاہیے دینے والا ہے سچا ہمارا اور جن کے قدموں کا دوبن ہے آب حیات ہے وہ جانے مسیحا ہے وہ جانے مسیحا بھی خلق سے اولیاء سے رسول سب رسولوں سے اعلیٰ نبی سب رسولوں سے اعلیٰ غمزدوں کو رضا مجدہ دیجے کہ ہے بے کسوں کا سہارا نبی بے کسوں کا سہارا سب کہیے سب سے اولا ہمارا نبی سب سے بالا ہمارا نبی اللہ تبارک و تعالیٰ کی حمد و ثنا بارگاہ رسالت امام صلی اللہ علیہ وسلم کی ہدیت درود و سلام پیش کرنے کے بعد میرے نہایت ہی واجب القدر واجب الاحترام عزیز بزرگ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج میرا جو موضوع ہے وہ ہے دعا کی اہمیت، دعا کی فضیلت۔ آج ہم انشاءاللہ یہ جانیں گے کہ یہ دعا کتنی بڑی قیمتی آلہ ہے، ہتھیار ہے، شے ہے، کتنی بڑی قیمتی اللہ پاک نے یہ ہمیں دولت عطا فرمائی ہے کہ اگر انسان اس دولت کو پا لے تو وہ یوں سمجھو کہ دنیا آخرت کی ہر نعمت کو پا لیتا۔ اور دعا اپنے رب سے کرنی چاہیے، اور انسان اپنے رب کا محتاج ہے، اور دعا بہترین بندے کے عبدیت کا ایک بہترین مظہر ہے۔ اور انسان جب اپنے رب کے حضور ہاتھ پھیلاتا ہے تو ایک بہترین انداز ایک بندگی کا انسان کے اس عمل سے نظر آتا ہے۔ تو انسان جب اللہ سے مانگتا ہے تو اللہ کی رحمت بھی بندے کی طرف متوجہ۔ تو دعا کو آج ہم نے اہمیت دینا چھوڑ دی ہے اور دعا کیے بغیر لوگ چلے جاتے ہیں۔ تو آج ہم انشاءاللہ پڑھیں گے، سنیں گے کہ دعا کتنی جو ہے وہ اسلام میں اس کی اہمیت ہے۔ اللہ کے نبی نے، قرآن نے، اللہ تعالیٰ نے اس کی کتنی اہمیت پہ زور دیا۔ میں نے آپ حضرات کے سامنے ایک آیہ کریمہ کی تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا، دو، جس کے اندر اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے محبوب میرے متعلق جب آپ سے میرے بندے سوال کریں تو ان سے کہو وہ تو تمہارے بہت قریب ہیں۔ وہ کیا ہے؟ وہ تو تمہارے وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي فَإِنِّي قَرِيبٌ، وہ تو تمہارے بہت قریب ہے۔ اور میرے بندوں سے کہنا کہ تمہارا رب کہہ رہا ہے تم مجھ سے مانگو، میں تمہاری پکار کو سنوں گا بھی صحیح، اور جو مانگو گے وہ تمہیں عطا بھی کروں۔
تم جو مانگو گے میں اسے قبول کروں گا۔ اللہ پاک نے مانگنے کا بھی حکم دیا اور ساتھ مانگنے کے ساتھ ساتھ اللہ نے قبولیت کی خوشخبری بھی سنا دی کہ میرے بندوں سے کہنا ایک تو میں تمہارے قریب رہتا ہوں، بہت قریب ہوں۔ بس یہ احساس کسی کسی کو ہوتا ہے، اور جس کو یہ احساس ہو جائے کہ میرا رب بہت قریب ہے پھر وہ بندہ بن جاتا ہے اللہ کا۔ اور فرمایا جب بھی تمہیں کوئی ضرورت پڑے تو میرے بندوں سے کہنا مجھ سے مانگو، میں تمہاری دعاؤں کو قبول کروں۔ اللہ اکبر۔ اور ایک اور مقام پر اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَقَالَ رَبُّكُمُ ادْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ، اور تمہارے رب نے فرمایا مجھ سے دعا کرو اور میں تمہاری دعا کو قبول کروں، میں تمہاری دعا کو کیا کروں گا؟ قبول فرماؤں۔ اور ایک اور مقام پر ارشاد فرمایا کہ ان الذین یستکبرون عن عبادتی سیدخلون جہنم داخل، اگر تم میری عبادت سے یعنی دعا سے منہ مانو گے تو پھر میں تمہیں ذلیل اور رسوا کر کے جہنم میں ڈال دوں، میں تمہیں کیا کر دوں گا؟ جہنم میں ڈال دوں۔ اگر میری بارگاہ سے دعا مانگنے سے تم بے نیاز ہو جاؤ گے، میں تو ہوں بے نیاز، تمہیں پھر میں دنیا والوں کے حوالے کر دوں گا، وہ تمہیں ذلیل اور رسوا کر کے چھوڑ دیں گے۔ اگر تم مجھ سے مانگو گے تو میں تمہیں عزت کے خزانوں سے عزتیں عطا کروں گا، عزت والا رزق دوں گا، صحت دوں گا، مال و دولت دوں گا، شہرت دوں گا، تمہیں اپنے بندوں کا محتاج نہیں ہونے دوں گا، میں خالق تمہیں اپنے بندوں سے بے نیاز کروں۔ اللہ دیکھیں اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ میرے بندوں سے کہو مجھ سے مانگو۔ آج ہم دنیا والوں سے مانگتے پھر رہے ہیں، یہی وجہ ہے کہ ہم اپنے رب سے رجوع نہیں کرتے، ہم اپنے رب کی بارگاہ میں حاضر نہیں ہوتے، ہم اپنے رب کی بارگاہ میں خشوع خضوع کے ساتھ نہیں مانگتے، یہی وجہ ہے کہ ہم لوگوں سے مانگتے پھر رہے ہیں، منگتے بن گئے ہیں۔ اللہ ہمارا تو پورا ملک ہی اس وقت یوں سمجھیں کہ منگتا ہے، جو بھی حکومت آتی ہے وہ IMF کے سامنے گھٹنے ٹیکتی ہے، جھولیاں پھیلاتے ہیں، دے دو بھیک ہمارا ملک چلے گا۔ اللہ اللہ، کیا وجہ ہے کہ ہمارے حکمران اللہ کے آگے جھکتے نہیں، عوام مسجدیں خالی کیے ہوئے ہیں۔ آج اگر خشوع خضوع کے ساتھ ہم اللہ کے حضور آ جائیں تو خدا کی قسم اللہ ہمیں تمام دنیاوی طاقتوں سے بے نیاز کر دے گا۔ اللہ اکبر۔ حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مبارک وسلم نے دعا کے متعلق ارشادات فرمائے۔ حضور نے فرمایا یہ جو دعا ہے یہ عبادت کی روح ہے۔ کیا ہے؟ مجھے آپ بتائیے، اگر انسان کے اندر سے روح نکل جائے تو انسان کا جسم کسی کام کا ہے؟ نہیں ہے۔ یہ انسان کے اندر روح ہے، ہاتھ کام کر رہا ہے، آنکھ کام کر رہی ہے، زبان کام کر رہا ہے۔ اللہ اکبر۔ اگر روح کا تعلق جسم سے ختم ہو جائے تو جسم بے جان ہو جاتا ہے، نہ ہاتھ کسی کام کا، نہ پاؤں کسی کام کا، نہ سر کسی کام کا، نہ آنکھ کسی کام کی، نہ ناک کسی کام کا، نہ زبان کسی کام کی۔ حضور نے فرمایا اسی طرح عبادت کی روح کیا ہے؟ دعا۔ عبادت کی روح کیا ہے؟ دعا ہے۔ اور حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دعا عبادت کا مغز ہے۔ کیا ہے؟ عبادت کا مغز ہے، نچوڑ ہے۔ آپ دیکھتے ہیں لوگ جب نماز پڑھتے ہیں، نماز پڑھنے کے فوراً بعد پڑھ کے چلے جاتے ہیں، ارے بھائی وہ جو کمائی ہے وہ تو لے کے جاؤ۔ اب ایک مزدور سارا دن مزدوری کرے، جب اجرت لینے کا وقت آئے بندہ کام چھوڑ کے چلا جائے، کیا اسے آپ عقل مند کہیں گے؟ بھائی آپ نے اللہ نے اپنے گھر سے آواز دی، حی علی الصلاۃ، آ جاؤ نماز کی طرف، حی علی الفلاح، آ جاؤ، کامیابی کی لینی ہے تو آ جاؤ۔ اب آ گئے اس کے بلاوے پر، اب اللہ نے فرمایا چلو میری عبادت کرو۔ عبادت کر لی ہے، اب تو جھولی پھیلا کے اس اجرت کو لینے کا وقت ہے، اور آپ ہیں کہ آپ اجرت لینا ہی نہیں چاہتے، آپ کچھ لینا ہی نہیں چاہتے۔ اللہ اکبر۔ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ایک شخص نے نماز پڑھی، نماز پڑھنے کے فوراً بعد اس نے دعا کے لیے ہاتھ اٹھا لیے۔ سرکار نے فرمایا رب کی مرضی اس کی دعا کو قبول کرے یا نہ کرے۔ ایک اور شخص آیا،
اس نے آ کے نماز پڑھی، نماز پڑھنے کے بعد اس نے تسبیحات کری، تسبیحات کرنے کے بعد اس نے دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے۔ سرکار نے صحابہ سے فرمایا اب یہ جو جس عمل سے دعا کر رہا ہے، اب یہ جو بھی اللہ سے مانگے گا اس کا رب اس کو عطا فرمائے گا۔ دعا میں جلد بازی نہیں کرنی چاہیے، دعا سے پہلے انسان استغفار کرے، اللہ کی تسبیح بیان کرے، حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم پہ درود پڑھے، اس کے بعد دعا کرے، پھر جو مانگے گا اس کا رب اسے عطا فرمائے گا، اس کا رب اسے عطا فرمائے گا۔ ایک اور مقام پر حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ جو دعا ہے یہ عین عبادت ہے۔ کیا ہے؟ دعا بھی الدعاء هو العبادہ۔ ثم قرأ وقال ربكم ادعوني استجب لكم، یعنی حضور نے فرمایا دعا عبادت ہے، اس کے بعد حضور نے یہ آیہ مبارکہ تلاوت فرمائی کہ تمہارا رب کہہ رہا ہے مجھ سے مانگو میں تمہاری دعاؤں کو قبول فرماؤں گا۔ اللہ اکبر اللہ، دعا بھی عبادت ہے۔ یہ نہیں ہے کہ دعا قبول ہو گئی وہ تو دنیا میں بھی فائدہ آخرت میں بھی فائدہ، اب دعا قبول نہ ہوئی تو جتنی دیر بھی بندہ دعا میں بیٹھا ہے وہ یوں سمجھو اللہ کی یاد میں ہے، اللہ کی عبادت میں ہے، اور جو بندہ جب تک اللہ کی عبادت میں رہتا ہے اللہ کے فرشتے اس کے لیے دعائے رحمت دعائے استغفار کرتے رہتے ہیں، اور اس بندے کا جو اکاؤنٹ ہے وہ نیکیوں سے بھرتا رہتا ہے۔ بعض لوگ دعا کرتے ہیں ان کی دعائیں دنیا میں ہی بطور اجر بن کے مل جاتا ہے ان کو، ایسے ہوتا ہے نہیں ہوتا؟ انسان دعا کی چند دن بعد یا اگلی نماز میں یا ایک دن بعد اس کا کام ہو گیا، خوش ہوتا ہے وہ۔ اب ہمارا مسئلہ کیا ہے کہ ہم جب پریشان مشکلات سے، یعنی جب ہمیں مشکلات گھیر لیتی ہیں تو ہم رب کے حضور آ جاتے ہیں، اور جب ہماری دعا کرنے سے وہ مشکلات اللہ دور کر دیتا ہے پھر بطور شکرانے کے ہم رب کے حضور نہیں آتے۔ یہ عمل بھی بے وفائی۔ جب ہماری بگڑی بن جائے، جب ہماری مشکلات ہم سے دور کر دی جائیں، جو ہم نے مانگا ہے وہ اللہ ہمارا مقصود ہمیں عطا کر دے، تو پھر پہلے سے بڑھ کے آ کے شکر ادا کرنا چاہیے اللہ کا۔ یا اللہ اس میں میرا کوئی کمال نہیں ہے، میں نے تو مانگا تجھ سے تھا، تو نے میری پکار کو سن لیا، یا اللہ میں تیرا شکر ادا کرنے کے لیے آیا۔ یار مجھے آپ بتائیں بحیثیت انسان، جب آپ کسی کے ساتھ کوئی بھلائی کریں، مشکل کوئی پریشانی دور کر دیں، آپ اللہ توفیق دے، اور جب ریٹرن میں وہ بندہ آ کر آپ کے گھر کا دروازہ بجا کے اور جب آپ نکلیں تو آپ اسے خیریت، وہ کہے حضرت وہ میری آپ نے کوئی مشکل تھی، وہ پریشانی تھی، دور کر دی، تو میں آپ کا شکریہ ادا کرنے کے لیے آیا، تو بتائیے آپ کے کلیجے میں ٹھنڈ پڑ جائے گی کہ نہیں پڑ جائے گی؟ کہ وفادار آدمی ہے، نیکی کی ہے، کام پورا ہونے کے بعد وہ بھول نہ گیا کہ تو کون اور میں کون، بلکہ اس نے یاد رکھا۔ یہی وجہ ہے کہ اللہ سب سے بڑا حیا والا ہے۔ جب اللہ کسی کا کام بنا دے، بنانے کے بعد وہ لوٹ کے دوبارہ اپنے رب کی دہلیز پہ آ جائے تو رب کہتا ہے ملائکہ دیکھو جب مشکل میں تھا تب بھی مجھے یاد رکھا، اب مشکل حل ہو گئی ہے تو تب بھی میرا شکریہ ادا کرنے آیا ہوں۔ اللہ حضور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ کہ یہاں دعا سے زیادہ کوئی عمل عزیز نہیں، یعنی بندے کا اللہ کی بارگاہ میں دعا سے زیادہ کوئی عمل عزیز نہیں ہے۔ محدثین فرماتے ہیں یہ دعا ہی ہے جو اللہ کے فضل کو، اللہ کی رحمت کو اور اس رب کی توجہات کو کھینچ کے بندے کی طرف لے آتی ہے۔ مجھے آپ بتائیے جب اللہ کی رحمت بندے کی طرف متوجہ ہو جائے، جب رب کا فضل دعا کے ذریعے سے بندے کی طرف متوجہ ہو جائے، تو بتائیے اس سے بڑھ کر اور کون سا عمل انسان کا محبوب ہو سکتا ہے رب کی بارگاہ میں کہ بندے کا یہ عمل اللہ کی رحمت کو اس کی طرف متوجہ کرنا۔ اللہ اکبر اللہ اکبر۔ تو دعا کوشش فرمایا کریں، ضروری نہیں مسجد میں مانگے، دکان پہ بھی مانگے، گھر میں بھی مانگے، گھر میں بھی دعاؤں کا اہتمام کریں۔ جب گھر میں داخل ہو، اللہ کے نبی نے دعائیں سکھائی ہیں، جب گھر میں داخل ہو یہ پڑھا کرو، جب گھر سے نکلا کرو یہ پڑھا کرو، واش روم میں گئے کرو یہ پڑھا کرو،
جب نکلا کرو یہ پڑھا کرو، کھانا کھانے سے پہلے یہ پڑھا کرو، درمیان میں بھول جاؤ یہ پڑھا کرو، آخر میں یہ پڑھا کرو۔ آج ہم بھی ہے نا، ہمارے پاس وقت ہی نہیں ہے۔ آج اگر ہم اپنے آپ کو اسلام میں ڈالیں تو ہر عمل پہ نیکی ہے، اگر کوئی سنت کے مطابق چلے ہر قدم پہ اللہ اجر دیتا ہے۔ سنت کے مطابق لیٹے، جب تک وہ لیٹا رہے گا سنت مصطفیٰ پہ عمل ہو رہا ہے، اللہ نیکی عطا فرما رہا ہے۔ سنت کے مطابق کھائے پہنے، یعنی جو حضور کی سنت کے مطابق بندہ کرے گا، عمل بھی ہو رہا ہے، کاروبار بھی ہو رہا ہے، اور سنت مصطفیٰ ادائے مصطفیٰ پہ عمل کی برکت سے نیکیاں بھی مل رہی ہیں۔ اور کیا چاہیے آپ کو رب کی بارگاہ سے؟ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت ہے، حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم میں سے جس کے لیے اللہ تعالیٰ نے دعا کی قبولیت کا دروازہ کھول دیا ہے، وہ یوں سمجھو کہ اس کے لیے اللہ نے رحمت کے دروازے کھول دیے۔ اس کے لیے کیا کر دیا ہے؟ رحمت کے، یعنی جس کو دعا مانگنے کا اللہ نے توفیق عطا کر دی ہے، وہ یوں سمجھو کہ اس کے لیے اللہ نے رحمت کے دروازے کھول دیے۔ اس کے لیے کیا کر دیا ہے؟ اللہ نے رحمت کے دروازے کھول دیے ہیں۔ اور حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ کو سب سے زیادہ محبوب یہ ہے کہ بندہ اس سے عافیت کی دعا کرے۔ کس کی دعا کرے؟ عافیت کی دعا کرے۔ یا اللہ عافیت عطا فرما، ہر پریشانی سے، ہر مصیبت سے، تکلیف سے، آزمائش سے محفوظ فرما۔ اللہ اکبر۔ حضور کے ایک صحابی صبر کی دعا کر رہے تھے۔ کس کی دعا کر رہے تھے؟ یا اللہ مجھے صبر عطا فرما۔ سرکار نے فرمایا صبر نہ مانگ، ہم نے کہاں ہمت وہ آزمائشوں میں ڈال دے ہم صبر پہ پورا اترے، بلکہ اللہ سے عافیت کی دعا کرو۔ کس کی دعا کرو؟ عافیت کی دعا کرو۔ تو میرے دوستوں، میرے بھائیو، اللہ سے عافیت مانگا کرو۔ یا اللہ آج کے دن کی عافیت دے، رات کی عافیت دے، صحت کی عافیت دے، اولاد کی عافیت دے، کاروبار دکان کی عافیت دے۔ منگتے بن جائیں رب کے، پھر دیکھیں شخص جہت سے اللہ کی رحمتیں آپ پہ موسلادھار بارش کی طرح برسیں۔ اللہ اکبر۔ سرکار کا عمل تھا، سرکار اتنی دعا کرتے، اتنے لمبے لمبے آپ سجدے فرماتے، اور اتنی کثرت سے آپ دعا فرماتے تھے۔ اللہ 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 اللہ۔ اور حضور نے فرمایا جب بھی اللہ سے مانگو بے یقین ہو کر نہ مانگو، بلکہ یقین کامل کے ساتھ مانگو کہ جو مانگیں گے اللہ ہمیں عطا فرمائے گا، پھر تم اگلی منزل پہ اپنی مراد پا لیں۔ ہم جب مانگتے ہیں ہمارا دل بٹا ہوتا ہے اور ہماری توجہات کہیں اور ہوتی ہیں، تو پھر کیسے ہم پہ کرم ہوگا؟ اللہ غافلین کو پسند نہیں فرماتا، اللہ ان سے محبت کرتا ہے جب رب کی بارگاہ میں آتے ہیں تو پھر رب کے ہو جاتے ہیں۔ جب اس مقام پہ بندہ پہنچے کہ دنیا سے پھر کٹ جائے، رب کا ہو جائے، تو پھر رب بھی اعلان کرتا ہے اگر تو میرا بندہ بن گیا ہے تو میں تیرا خدا ہوں، پھر تو جو مانگے گا تجھے عطا کیا جائے گا، پھر تجھے کیا کیا جائے گا؟ عطا کیا جائے گا۔ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تمہارے پروردگار میں بدرجے اولا تم سے زیادہ جو ہے وہ کیا ہے؟ حیا اور کرم کی صفت ہے۔ جب بندہ اس کے آگے مانگنے کے لیے ہاتھ پھیلاتا ہے تو اس کو حیا آتی ہے کہ اس بندے کے خالی ہاتھوں کو وہ لوٹا دے۔ وہ خالی نہیں لوٹاتا، وہ کچھ نہ کچھ اس میں ضرور ڈال دیتا، وہ کچھ نہ کچھ اس میں۔ یار مجھے آپ بتائیے، ہمارے سامنے اگر کوئی بندہ ہاتھ پھیلا کے کہہ دے بھائی مجھے اللہ کے نام پہ کچھ دے دو، تو آپ کے پاس چونی ہو، روپیہ ہو، 2 روپے ہو، 10 روپے، 20 روپے، ہر آدمی اپنی استطاعت کے مطابق کچھ نہ کچھ ڈالنے کی کوشش کرتا ہے کہ نہیں کرتا؟ اللہ کے نبی نے فرمایا تم سے زیادہ اللہ غیرت والا ہے، حیا والا ہے۔ تم بندے ہو کر کسی کو خالی نہیں بھیجتے، تو وہ رب ہے کر اپنے بندوں کو کیسے خالی بھیجے گا؟ اللہ اکبر، اللہ، وہ کچھ نہ کچھ ضرور ڈالتا ہے۔ حضور نے فرمایا کچھ دعائیں ایسی ہیں جو بندہ مانگتے ہیں اللہ انہیں دنیا میں اس کا اجر دے دیتا ہے، اور کچھ دعائیں ایسی ہیں اللہ ان دعاؤں کو قیامت کے دن اس کا اجر دے گا۔ جب قیامت کے دن یہ لوگ اجر پائیں گے ان دعاؤں کا جو دنیا میں قبول نہیں ہوئی، آخرت کے لیے رکھ دی گئی تھی، بندہ کہے گا کاش میری دنیا میں کوئی دعا قبول ہی نہ ہوتی، ساری دعائیں اللہ آخرت میں ہی میری قبول فرماتا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔
آج بعض لوگ یہ بھی شکوہ کرتے ہیں یار دعائیں کرتے ہیں پتہ نہیں ہماری دعائیں قبول کیوں نہیں ہوتی۔ اس کی بھی ایک وجہ ہے، دعائیں کیوں نہیں قبول ہوتی؟ دعائیں قبول ہونے کے لیے شرط ہے کہ آپ کے جسم کی نشو و نما حلال روپے کمائی سے ہوئی ہو، آپ کے بدن پر لباس حلال کمائی کا ہو، آپ کا لقمہ جو آپ منہ میں ڈالتے ہیں یہ حلال کمائی کا ہو۔ ایک واقعہ آتا ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دور کا، یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے دور کا، کہ ایک بندہ بیٹھا ہے اور زار و قطار روئے جا رہا ہے، دعائیں مانگے جا رہا ہے۔ اس اللہ کے نبی کو بھی اس پہ مہربانی آ گئی، اللہ اکبر، عرض کرنے لگے مالک اتنا رو رہا ہے، تو کہتا ہے رونا نہیں آتا، رونے جیسا منہ بنا لو تب بھی مجھے مہربان پاؤ گے، یہ تو روئے جا رہا ہے، اس کی دعائیں قبول فرما لے۔ اللہ نے فرمایا وہی بھیجی، اگر یہ اس حال میں روتا رہتا مر بھی جائے تب بھی اس پہ رحمت نہیں کروں گا۔ اللہ کے نبی تعجب ہوا کہ ایسا کیا اس کا عمل ہے کہ جس کی وجہ سے اللہ نے اپنی رحمت کو روکے رکھا ہوا ہے۔ اللہ نے واپس پیغام بھیجا کہ اے میرے نبی، اے میرے رسول، میں حرام جگہوں پہ اپنی رحمت نہیں اتارتا، اس کے تن پہ جو لباس ہے حرام کمائی پائے، حرام کی کمائی کا لباس پہن کے مجھ سے رحمت کی دعا کر رہا ہے، یہ تو میرے غضب کو دعوت دے رہا ہے، یہ تو میرے عذاب کو دعوت دے رہا ہے کہ حرام جگہ پر میری رحمت اتارنے کی دعا کر رہا ہے۔ اسے کہو یہ حرام کی کمائی کا لباس اتارے، حلال کی کمائی کا لنگوٹ بھی پہن کے آئے گا، ابھی ہاتھ نہیں اٹھائے گا، اس کا مالک اس پہ پہلے اپنی رحمت فرما دے گا۔ اللہ اکبر۔ بعض لوگ کہتے ہیں ہماری دعائیں قبول نہیں ہوتی، تو ان کو اپنا محاسبہ کرنا چاہیے کہ آیا کہ کہیں یہ دعائیں جو نہیں قبول ہو رہی، منزل نہیں مل رہی، مصیبتیں پیچھا نہیں چھوڑ رہی، بیماریاں پیچھا نہیں چھوڑ رہی، کرم نہیں ہو رہا، کہیں ہم نے اپنے ہاتھوں سے یہ دروازے کرم کے تو بند نہیں کیے ہوئے، کہیں ہمارے اعمال ہی اللہ کی رحمت کو تو نہیں روکے ہوئے۔ جب آپ محاسبہ کریں گے کہیں آپ کو کچھ مل جائے گا تو پھر آپ رب سے توبہ کر لیجئے گا، ابھی توبہ کے الفاظ آپ کے ختم نہیں ہوں گے، پہلے آپ کا رب آپ پہ مہربان فرمائے۔ حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمت اللہ علیہ کا واقعہ ہے، آپ فرماتے ہیں 7 سال تک میں حج کرنے گیا، ایک شخص کو دیکھا اس کا ہاتھ کٹا ہے، اللہ اکبر، اور وہ جب بیت اللہ شریف میں تلبیہ کہتا ہے لبیک اللہم لبیک، غیب سے آواز آتی ہے لا لبیک، نکل جا ہماری بارگاہ سے، ہمیں تیری ضرورت نہیں ہے۔ 7 سال کے بعد میں نے اس سے پوچھا کہ ہر سال حج کے ہر ارکان کو ادا کرنے کے لیے میں جب دیکھتا ہوں کہ تو یہ آواز بلند کرتا ہے، اوپر سے غیب سے آواز آتی ہے لا لبیک، نکل جا ہماری بارگاہ سے، تو نے قصور کیا کیا؟ اس نے کہا میں نے اپنی اماں کو ناراض کیا ہوا ہے۔ کیا کیا ہوا ہے؟ اماں ناراض ہے۔ اللہ اکبر۔ حضرت خواجہ صاحب کہتے ہیں میں چلا گیا اس کی ماں کے پاس، اس کے ساتھ جا کے میں نے ان سے کہا معاف کر دیں، آپ کا بیٹا 7 سال سے آ رہا ہے، میں دیکھ رہا ہوں رب اس کا بڑا ناراض ہے، تو اس کو مہربانی کر دے، معاف کر دے۔ اللہ اکبر۔ خواجہ صاحب کہتے ہیں ماں نے میرا نورانی چہرہ دیکھا، اس نے کہا تو آل رسول اولاد علی لگتا ہے، اس نے کہا جی ہاں یہ میرا اعزاز ہے، اللہ نے کرم فرمایا ہے۔ فرمایا سید میرے دروازے پہ آ گیا ہے، کربلا والوں کی لاج رکھتے ہوئے میں اپنے قصور کو، اپنے بیٹے کا قصور معاف کرنے والا تو نہیں ہے، لیکن سید آ گیا ہے، تیری وجہ سے میں آج سے اس کو معاف کر رہی ہوں۔ ادھر ماں نے کہا معاف کر رہی ہوں، غیب سے آواز آئی معین الدین اسے کہے اب یہ اگلے سال حج پہ آئے یا نہ آئے۔ ماں ناراض تھی، ہم نے قبولیت کو روک دیا تھا، اب ماں نے اپنی رضامندی کا اظہار کر دیا ہے، اسے کہو ہم نے تیرے سارے حجوں کو قبول فرما لیا ہے۔ تو جس پہ ابا ناراض دعا قبول نہیں ہوگی، اماں ناراض دعا قبول نہیں ہوگی، اگر کسی غریب کا آپ نے دل دکھایا ہے دعا قبول نہیں ہوگی، کسی یتیم کا حق کھایا ہے دعا قبول نہیں ہوگی، اگر پڑوسی کے ساتھ ظلم زیادتی والا معاملہ کیا ہے دعا قبول نہیں ہوگی۔ انسان بن جاؤ، انسان بن کے اللہ کے بندے بن کے آؤ، اللہ سے مانگو، پھر دیکھو ابھی تمہارے ہاتھ رخسار پہ بات میں آئیں گے، اللہ فرشتوں کو کہے گا جا کے میرے اس بندے کو قبولیت کی خوشخبریوں کا پیغام دے دو کہ تو نے جو مانگا ہے تیرے رب نے تیرے حق میں قبول فرما دیا ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ تو میرے دوستو، میرے بھائیوں، ہمیں اپنا محاسبہ کرنا چاہیے کہ ہماری دعائیں کیوں نہیں قبول ہوتی۔ پہلے تو یہ ہم مانگتے نہیں ہیں، ہمارے پاس وقت نہیں ہے،
हुजूर का तरीका यही है कि रातों को उठ उठ के बंदा मांगे। साहबा ने पूछा या रसूल अल्लाह दुआएं सबसे ज्यादा कहां कबूल होती हैं? सरकार ने फरमाया सबसे ज्यादा बंदा हालत सजदा में अल्लाह के करीब होता है। कहां होता है? सजदे से बढ़कर अल्लाह के करीब बंदा कहीं और किसी और अमल में नहीं होता। अल्लाह के नबी ने फरमाया सजदे में जाके अल्लाह से दुआएं किया करो, क्योंकि उस वक्त बंदा सबसे अल्लाह के करीब होता है, तो इसलिए उस अमल में दुआएं जल्दी कबूल होती है। हम तो नमाज के सजदे छोड़े हुए, दुआ के सजदे कहां करेंगे? अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर। और हुजूर के एक सहाबी थे जिनका नाम था रबिया, वो हुजूर के लिए पानी लाते थे, वुजू करवाते थे। एक दिन सरकार ने फरमाया सल रबिया, मांग क्या मांगता? कहने लगा या रसूल अल्लाह यही नौकरी जन्नत में। सरकार ने फरमाया वो तो मेरे सदके मिलेगी, गुलामी कर रहे, कुछ और मांगो। कहने लगा या रसूल अल्लाह यही खिदमत मिल जाए, ये थोड़ा एजाज है। सरकार ने फरमाया फिर एक चीज के जरिए से मेरा साथ दो। अब देखो अल्लाह के नबी ने फरमाया, उस साहबी रसूल ने अर्ज किया रसूल अल्लाह कौन सी चीज? सरकार ने फरमाया फिर कसरत सुजूद से मेरा साथ दो। सरकार ने यहां पर बयान कर दिया कि जो मेरे उम्मती कसरत से सजदे करते होंगे अल्लाह ताला उन्हें कयामत के दिन मेरे दर्जे में मेरा गुलाम बना के रखे। अगर हुजूर का साथ चाहते हो, अगर हुजूर की गुलामी चाहते हो कि जन्नत में भी मुहैया हो, कुर्ब मुस्तफा चाहते हो, तो फिर कसरत से सजदे करने वाले बन जाओ। सरकार ने क्या फरमाया? मेरी आंखों की ठंडक कहां है? नमाज। तो फिर आप खुद मुहासबा कीजिए कि सरकार कहे मेरी ठंडक नमाज में है और उम्मती नमाज ही ना पढ़े, तो ठंडक की जिद क्या है? फिर हम हुजूर को क्या पहुंचा रहे हैं? हुजूर की रूह को यकीनन हम दुख पहुंचा रहे हैं। हुजूर की आंखों को ठंडक देने की बजाय, हुजूर को खुश करने की बजाय नमाज ना पढ़ के हम हुजूर को नाराज कर रहे हैं। ये अमल हमें ज़ेब देता है। अल्लाह अकबर अल्लाह। तो दुआ की आदत डालिए, दुआ करना सीखिए, और दुआ जहां इज्तिमाई दुआ हो वहां भी पहुंचिए, और खुद भी दुआओं का एहतमाम कीजिए। और फर्जों के बाद दुआएं कबूल होती है। फर्ज नमाज खत्म होती है ना, उसके बाद जो दुआ होती है वो दुआ क्या होती है? कबूल होती है। अब यहां पर फुकाए किराम की एक बहस है। बाज फुकाए किराम फरमाते कि जिन फर्जों के बाद नवाफिल और ये सुन्नतें होती है तो उसमें ज्यादा लंबी दुआ नहीं करनी चाहिए, बस मुख्तसर दुआ करके फौरन सुन्नतें अदा करो, सुन्नतें अदा करने के बाद फिर दुआ करो। लेकिन बाज़ उलमा कहते हैं कि इतनी ज्यादा वक्फा नहीं करना चाहिए, बस मुख्तसर वक्त में अपने रब की हुजूर इल्तिजाएं पेश कर लेनी चाहिए। ज्यादा वज़ाइफ वगैरह ये फर्जों के बकिया नमाज अदा करने के बाद पढ़ लें, वही मकाम आपको मिल जाएगा जो फर्जों के बाद का मिलना। अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर। और दूसरा, जब मुअज्जिन अजान के लिए आवाज बुलंद करता है, कलिमात कहता है, उस वक्त भी मांगी जाने वाली दुआओं को अल्लाह कबूल फरमाता है। और तीसरा, जब सूरज निकल रहा होता है उस वक्त भी अल्लाह दुआएं कबूल करता है। जब सूरज गुरूब हो रहा होता है उस वक्त भी अल्लाह दुआएं कबूल फरमाता है। और रात के आखिरी पहर में तहज्जुद के वक्त, उस वक्त भी अल्लाह दुआओं को कबूल फरमाता है। अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर। तो मेरे दोस्तों, मेरे भाइयों, इज्तिमाई दुआ की बड़ी बरकतें, और जुम्मतुल मुबारक में तो खुसूसी तौर पे दुआओं का एहतमाम करने का कहा गया। सरकार ने फरमाया एक घड़ी है जो बंदा पा ले, जो अल्लाह से मांगे अल्लाह उसकी दुआ को रद्द नहीं फरमाता, दुआ को कबूल फरमाता। बाज़ उलमा ने फरमाया वो घड़ी है जब मिंबर पे इमाम चढ़ता है और उसके उतरने तक, यानी वो घड़ी होती है, उसमें दुआओं का एहतमाम करना चाहिए। और एक हुजूर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद मुबारक ये भी है कि मगरिब से कुछ देर पहले, जुम्मा की मगरिब से कुछ देर पहले दुआ किया करो। वो घड़ी उसमें भी हो सकती है, मुतय्यन नहीं की कि मुख्तलिफ हुजूर के इरशादात हैं, सहाबा किराम की आरा है, मुफस्सिरीन मुहद्दिसीन की कि किस वक्त वो घड़ी है। तो इस वक्त भी ये जो असर के बाद, बाज़ उलमा फरमाते हैं जिसका काम ना बन रहा हो, कोई मुश्किल हो, परेशानी हो, असर के फर्ज पढ़ने के बाद जिस जगह पे उसने नमाज पढ़ी है, दरूद इब्राहिमी पढ़े या जो दरूद शरीफ उसको आता है वो पढ़ता रहे। मगरिब से, सूरज गुरूब होने से 10 मिनट पहले खुशू गुजू के साथ दुआ करे। चंद जुम्मे नहीं गुजरेंगे, अल्लाह पहले उसको खुशखबरियां अता फरमा दे। अब ये काम वो करे, वो हमारी जुबान में कहते हैं जो बोले वही दर खोले। अब हमारी अवाम की ये हालत हो चुकी है, मौलवी साहब वजीफा भी आप बताएं और इस वजीफे को करें भी आप, बस इसकी बरकतें आप हमारी झोली में डाल के दें।
پیر صاحب یہ نماز کا جو آپ کہہ رہے ہیں یہ نماز بھی آپ پڑھیں، بس ہم تو جو لینے آئے وہ ہمیں دے دیں۔ اللہ ویسا نہیں ہوتا، پہلے تھوڑی سی قربانی دینی پڑتی ہے، پہلے کچھ دینا پڑتا ہے، تو پھر انشاءاللہ اس کا کرم بھی آتا ہے، اس کا فضل بھی آتا ہے، اس کی مہربانی بھی آتی ہے۔ تو ہم نے بھی الحمدللہ جمعۃ المبارک کو ایک عرصہ ہو گیا ہے، الحمدللہ ہم دعا کا اہتمام کرتے ہیں، 1 ہو 2 ہو 10 ہو 20 ہو، تو ہم دعا کا اہتمام الحمدللہ باقاعدگی سے کرتے ہیں۔ جمعۃ المبارک کے مغرب سے 20 منٹ پہلے، 15-20 منٹ پہلے اجتماعی دعا ہوتی ہے، تو آپ کو بھی دعوت دیتا ہوں کہ آپ بھی آگے کریں، اور میں دعوت دیتے ہوئے یہ کہتا ہوں اس میں مولوی کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ آپ بہت زیادہ آ جائیں گے تو کوئی یہاں تصویر کھینچ کے میرے مرکز میں بھیج دی جائے گی۔ میرا مرکز طیبہ مسجد ہے، میری تنظیم بھی یہی ہے، میرا پیر خانہ بھی یہی ہے، میرا سب کچھ یہی ہے میرے بھائی۔ میرے سے آپ کے متعلق پوچھا جائے گا، آپ ہی سب کچھ ہیں۔ طیبہ مسجد جہاں امام ہوتا ہے مرکز بھی اس کا وہی ہوتا ہے، تنظیم بھی وہی ہوتی ہے، تحریک بھی وہی ہوتی ہے۔ میرے سے آپ کے متعلق پوچھا جائے گا اور آپ سے میرے متعلق پوچھا جائے گا، کیونکہ ہمارا اور آپ کا تعلق ہے۔ تو اس لیے یہ صرف اور صرف اس لیے بلاتا ہوں تاکہ آپ میں سے جو پریشان ہو، کیا پتہ یار آپ کی وجہ سے وہ گھڑی مجھے اللہ نصیب فرما دے۔ میں تو گناہگار آدمی ہوں، میں تو منبر پہ بیٹھ کے کہتا ہوں کہ جو جوتیاں پہن کے گھر سے آپ آئے ہو ان کو جو مٹی لگی ہے وہ مٹی بھی مجھ سے افضل ہے، پر میں اس لیے بلاتا ہوں کیا پتہ کوئی اللہ والا مل جائے۔ میرے بابا فرید جیسا مجدد چشت آل بہشت کہتا ہے، اٹھ فریدہ ستیا میلہ ویکھن جا، متا کوئی اللہ والا مل جاوے تو بھی بخشیا جا، متا کوئی بخشیا مل جاوے تو بھی بخشیا جا۔ کیا پتہ ہماری دعا میں کوئی بخشا ہوا آ جائے اور وہ آمین کہہ دے، اس کی وجہ سے اللہ ہماری بھی بخشش فرما دے۔ ہم نے تو اللہ کو راضی کرنا ہے نا، بخشش لینی ہے بھائی۔ یہ سب مال وال سب یہیں پڑا رہ جائے گا، تیرے اور میرے ساتھ اعمال ہی جائیں گے جو قبر کا نور بنیں گے، جو قیامت کے دن اس کی کامیابی کی ضمانت بنیں گے۔ تو اعمال کی طرف توجہ دیں، آپ بھی تشریف لایا کریں۔ اللہ کریم کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ تبارک و تعالی مجھ پر آپ پر اپنی رحمت نازل فرمائے۔ 2 شعر پیر نصیر کے دعا کے حوالے سے آپ بھی میرے ساتھ گنگنا دیں گے تو انشاءاللہ کرم ہو جائے گا۔ دعا ہے اللہ کی بارگاہ میں کہ اللہ مجھ سمیت آپ کو، ہم سب کو اللہ دعا کرنے والا بنا دے اور مستجاب الدعوات بنا دے، مستجاب الدعوات بنا دے۔ اور کوشش کیا کریں کہ مولوی صاحب سے دعائیں کم لیں، اپنے ابا سے اپنی اماں سے دعائیں زیادہ لیا کریں۔ بعض لوگ پیر صاحب کی جوتیاں تو اٹھا رہے ہوتے ہیں، اپنے ابا کی جوتیاں نہیں اٹھا رہے۔ ماں بیچاری جو ہے وہ گھر میں پڑی ہوتی ہے اور بیٹا جو ہے وہ پیر صاحب کے پیچھے ہاتھ باندھ کے چل رہا ہے۔ غوث اعظم جیلانی کے پیچھے بھی چلے گا تجھے کچھ نہیں ملے گا۔ عبد القادر جیلانی بھی کہتا ہے کہ جو کچھ مجھے ملا ہے ماں کی دعا کی برکت سے ملا ہے۔ بایزید بستانی بھی کہتا ہے کہ جو کچھ بھی اللہ نے میرے اور اپنے درمیان حجاب تھے یہ جو ہٹے ہیں یہ سجدوں سے نہیں ہٹے، ماں نے ایک دفعہ دعا کے لیے ہاتھ اٹھا دیے، مالک یہ میرا بیٹا پردیسی ہے، جنگلوں صحراؤں میں تجھے تلاش کرنے کے لیے گھومتا رہتا ہے، کرم نہیں کرتا، اس کو تو مل جا۔ اللہ اکبر۔ بایزید کہتے ہیں جو مجاہدے میں، جو عبادت اور ریاضت میں مجھے منزل نہیں ملی، اس ماں کی دعا سے جہاں پہنچنا چاہتا تھا اس سے بھی آگے میری ماں کی دعا نے مجھے مقام دے دیا۔ خواجہ نظام الدین محبوب الہی کہتے ہیں، ان سے کسی نے کہا محبوب الہی کیسے بنے؟ کہنے لگے عبادت ریاضت یہ سب کچھ اپنی جگہ، پر یہ جو محبوبیت کا مجھے مقام ملا ہے یہ سب میری ماں کی دعاؤں کا صلہ ہے۔ اپنے ابا سے دعا کیا کریں، مہربانی کیا کریں۔ اس لیے دیکھیں میں کچھ سخت باتیں بھی کر جاتا ہوں، حقیقت یہی ہے، حقیقت یہی ہے۔ بعض وہ کیا کہتے ہیں جیلی پیروں نے یہی بنا لیا، پیر صاحب کو یہ کرو گے وہ ہو جائے گا فلاں۔ سچے پیروں کی بات کریں، سچے پیر تو بیعت کرتے ہوئے کہتے ہیں ماں باپ کی نافرمانی نہیں کرے گا، پیر کی خدمت پہ ماں باپ کی خدمت کو ترجیح دے گا، ہے وہ تو یہ کہتے ہیں۔ میں سچے پیروں کی نہیں، میں تو خود چشتی ہوں، نظامی ہوں، الحمدللہ خادم ہوں، نوکر ہوں ان کا۔ میں آپ کو صرف اس لیے کہتا ہوں کہ اللہ کی رضا، والد کی رضا کہاں ہے؟ اللہ کی رضا میں ہے، اور ماں کے قدموں کے نیچے کیا ہے؟ جنت ہے۔ ماں کے قدموں کے نیچے کیا ہے؟ جنت ہے۔ اللہ اکبر۔ اب آئیے میرے ساتھ مل کے پڑھ لیجئے۔ اب تنگی داماں پہ نہ جا اور بھی کچھ مانگ ہے، آج وہ مائل باپا اور بھی کچھ مانگ، ہر چند کے مولا نے بھرا ہے تیرا
تیرا کشکول، یہ تیرا گھر، یہ تیری گاڑی، یہ تیرا بنگلہ، یہ تیرا بینک بیلنس، یہ تیری خوبصورت شکل، یہ تیری خوبصورت بیوی، یہ تیرا خوبصورت اولاد، یہ تیرے خوبصورت خاندان، یہ تیرا قبیلہ، یہ تیری عزت، یہ تیری عظمت، یہ سب کچھ تیرا پروٹوکول تیرے رب نے تجھے دیا ہے۔ تو بھی واپسی پہ اپنے رب کو سجدہ کر کے اس کا شکر ادا کر لیا کر۔ ہر چند کے مولا نے بھرا ہے تیرا کشکول، کم صرف نہ بن ہاتھ بڑا اور بھی کچھ مانگ، کم ظرف نہ بن ہاتھ بڑا اور بھی کچھ مانگ، ہے آج وہ مائل بعطا۔ اللہ کریم کی بارگاہ میں دعا، اللہ دعاؤں کا ڈھنگ سلیقہ نصیب فرمائے۔